اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر جو ہے 42 کو دیکھ لیجئے. ولا ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تلبسو کہ تم، یعنی لا تلبسو گڈمڈ نہ کرو. ٹھیک ہے نا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور جو ہے نا نہ حق بات کو چھپاؤ. یہ لا تکتموا الحق کے ساتھ ہی بات آ رہی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عطف ہو رہا ہے پیچھے. تو اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ. کتمان، کتمان علم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. کتمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. تو وتکتموا الحق کہ لا تکتموا الحق، اور حق بات کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک ہے نا. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جو ہے اس میں سے آ گیا کہ جناب اس میں سے اب آگے بات آ رہی ہے کہ جناب یہ بڑی اس میں سے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، حمزہ استفہام کے لیے. ٹھیک ہے نا. تأمرون، تم کیا کرتے ہو؟ امر یامرو. ٹھیک ہے نا. امر یامرو کے سے نا، تو یہ جو ہے نا تأمرون، اس کو اتامرون بھی پڑھ سکتے ہو. اور جو ہے نا یہ تا حمزہ کے ساتھ جو ہے نا یہ وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں سے، لیکن ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں تو اس لیے جھٹکے کے ساتھ آئے گا. اتأمرون الناس، کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کا. وتنسون انفسکم، ایک منٹ. تو اتأمرون الناس بالبر، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو. وتنسون انفسکم، اور خود کو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وتنسون انفسکم، کہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ وانتم تتلون، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہو؟ بھلا دیتے ہو. کتابیں بھی پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے بھی ہو، تو کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے کہ اس میں سے جو ہے نا، یہ اصل میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب علی کہ دیکھو نیکی جب لوگوں کو کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھی نیکی کا آپ حکم کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اپنے اوپر بھی کیا کرو؟ اس کو لاگو کرو. اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کرو. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آ گیا. پھر آ گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو. استعانت، استعانت کا مطلب مدد، باب استفعال ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک کہ یہ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے کہ اس کو کیا کہو گے؟ نماز بھاری ضرور ہے. لَكَبِيرَةٌ، یہ بات بڑی ضرور ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں. ان لوگوں پر نہیں جو خشوع کرتے ہیں، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بھائیو، دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ بے شک کہ کیا ہے؟ یہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن جو خشوع سے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نہیں یہ بات کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خضوع، خضوع ہوتی ہے عاجزی، اور خشوع جو ہے نا، خشوع جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا. اس کی آسان، اس کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے الفاظ کی طرف توجہ کر لی جائے. ٹھیک ہے نا. یا نماز کے معنی کی طرف توجہ کر لی جائے، یا یہ دھیان کر لیا جائے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو ہے نا وہ کر لے. تو اس طرح کی جو ہے نا کم سے کم جو ہے وہ یہ اس طرح کی سوچ. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھو، تو میں بھی سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، ابھی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کی طرف پوری نماز کی طرف توجہ. اور اگر نماز میں خیالات اگر جو خود بخود آتے ہیں اس کی وجہ سے خشوع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو خیالات خود بخود آتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. خشوع اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جس وقت آپ خود سوچنا شروع کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اور جو خیال خود بخود آتا ہے اس سے خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک کہ نماز یہ کیا بھاری ضرور ہے. إِلَّا الْخَاشِعِينَ. ٹھیک ہے نا.
نہیں باہر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے دل لگنے لگ پڑتا ہے. جو چیز کام توجہ سے کیا جاتا ہے نا اس میں کیا ہو جاتی ہے, آپ توجہ کے ساتھ, مثال کے طور پہ یہی کھانا ہے آپ ایسے کھا رہے ہوتے ہو وہ آپ کھا جاتے ہو, اس میں سے کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو سوچ رہے ہوتے ہو نا, یا اللہ تیرا کتنا بڑا میرے اوپر احسان ہے کہ کہاں کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں, کیسے کیسے مزے کی چیز, کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو کھانے کو نہیں مل رہا, اب آپ کو کیا ہوتا ہے اس کھانے کی لذت آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے نماز کے اندر جب وہ ہوتا ہے کہ انسان جب کھڑا ہے کسی جگہ کے اوپر تو پوری پھر توجہ کے ساتھ انسان جو ہے نا, تو کام جو ہوتا ہے نا جس میں سے, اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان ویسے ایک کام کر رہا ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جس وقت آپ کسی اپنے جو آپ کو اچھی لگتا ہے, کوئی مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز کوئی کام اچھا لگتا ہے تو اس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو, ٹھیک ہے نا. وطن سونا کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, نسیا ینسا سے جو ہے نا, تن سونا انفسکم, تنسا تنسونا, یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم جو ہے تن سونا انفسکم, تن سونا بھلا دینا اپنے آپ کو جو ہے نا. اب وہ کون ہے خاشین کون ہے, دیکھو ذرا یہ دیکھو اب ذرا کیا ہوگا, بھاری ہے نا, تو اب خشوع کی خود ایک تعریف کو کی جا رہی ہے کہ خشوع کون کن لوگوں میں بھاری نہیں ہوگی, الذین وہ لوگ, کیا چیزیں کوئی بھاری نہیں ہوگی, الذین یظنون یظنون انہم ملاقو ربہم, انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جو یہ انہم یظنون جو یقین رکھتے ہیں, یہاں پہ میں اسی کروں گا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم, کہ وہ ملاقونا تھا, ملاقونا تھا, نون کیا ہو جاتا ہے اضافت کے وقت جو ہے نا وہ کیا ہو گیا گر گیا, تو انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انہم ملاقو ربہم کہ جناب علی کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں, وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور بے شک کہ وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اب یہ کیا ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہے کہ جناب میں نے اپنے پروردگار سے جانا ہے, واپس جانا ہے, ان سے ملاقات ہونی ہے, تو اب نماز بھی کیا ہوگی پھر اس میں خشوع پیدا ہو جائے گا. اب آگے کہتے ہیں جناب علی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آیت یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور یہ آیت 15ویں رکوع کے اندر بھی جا کے آئے گی دوبارہ سے, ٹھیک ہے نا, 15ویں رکوع کے اندر آئے گی. اس کے درمیان میں بنی اسرائیل کی 40 کے قریب بیماریاں ذکر کی جائیں گے. اچھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, یہاں سے یوں سمجھو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, 15ویں رکوع کے اندر بھی جا کے یہ آئے گی. اس کے درمیان کے اندر جو ہے نا پوری یہاں سمجھو ایک بریکٹ شروع ہو رہی ہے, اس میں بنی اسرائیل کی 40 بیماریاں ذکر کی جائیں گی, تو ان کے بارے میں یہ ساری بات چل رہی ہے اب جو ہے, ٹھیک ہے. تو خضوع عاجزی کو کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا, کہ انسان کیا ہو ظاہری طور پہ بھی اعضاء کے اندر کیا ہو, ایک انسان کے اندر سکون پایا جائے, اور باطنی طور پہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ جی, ایک تو یہ بار بار سوچے کہ جناب میں کیا ہوں, ٹھیک ہے نا, اپنے اس میں سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے, میں اس قابل نہیں تھا, تو بار بار یہ سوچے بس خضوع کے اندر, اور ظاہری طور پہ کیا کرے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے, یہ خضوع حاصل ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جو ہے. اب جی یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی, اس نعمت کو, نعمتی میری وہ نعمت, التی کون سی, التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر, یعنی میں نے تمہیں جو تمہیں انعام کیا تھا, یہ تمہیں دی تھی, اور وہ کیا ہے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر, یعنی تمام فضیلت جو تھی تمہیں جو ہے نا, تمہیں کیا کی تمام جہانوں پر میں نے یہ فضیلت تمہیں دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈرو, اتقوا واتقوا یومن, ٹھیک ہے نا, ڈرو اس دن سے, کون سا دن, ٹھیک ہے نا, واتقوا ڈرو اس ایسے دن سے, ٹھیک ہے نا, نکرا کے بعد کیا آ گیا, فعل آ گیا, نکرا کے بعد فعل آ گیا, تو ڈرو اس دن سے, یا اس دن سے, یا ایسے دن سے, کہ وہ کیسا دن ہوگا, لا تجزی, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ جس دن آپ کیا کرو گے, جس دن کوئی بھی شخص کسی کچھ بھی کام نہ آئے گا, لا تجزی کہ کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی کے لیے, جو ہے لا تجزی نفس عن نفس, کہ یعنی اس کے لیے کوئی کام نہ آئے گا یا اس کو بدلہ نہیں دے گا کسی چیز کا جو ہے, ولا یقبل منہا, اور نہ قبول کیا جائے گا, ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کسی سے کوئی سفارش
قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس کی یہ منہا کی ضمیر کہاں پہ لوٹ رہی ہے؟ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. اچھا, اور نفس کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مؤنث ہوتا ہے. اچھا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, ارجعی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے ارجعی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس لیے ولا یقبل منہا, اور کسی بھی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون. تو نہ ہی, اور نہ ہی کیا کی جائے گی, نہ اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد پہنچے گی ان کو, جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. یؤخذ منہا عدل, عدل کا مطلب کیا آ گیا کہ فدیہ کی, جیسے جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے نا. چلو یار, جیسے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جناب اس نے جرم کر لیا ہے, عدالت نے کہا اس پہ اتنا فائن ہو گیا, تو ایک آدمی کہتا ہے جناب علی چلے میں اس کا فائن دے دیتا ہوں. اگر یہ جرمانہ ادا نہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں, جناب جرمانہ نہیں ادا کرے گا تو 6 مہینے کیا کرے گا, قید گزارے گا. دوسرے آدمی نے کہا کہ چلو میں کیا کر دیتا ہوں, اس کا میں جرمانہ ادا کر دیتا ہوں, تو اس کو آپ بری کرتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہونا. ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون, تو نہ تو کوئی فدیہ لیا جائے گا, کوئی چیز نہیں لی جائے گی, اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی. تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام اب نہیں آ سکتا. وَإِذْ وَإِذْ وَإِذْ, اور جب. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب یہی والے یاد کرو وہ جب, تو اس آ گیا نا, تو یہ وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ آ گیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور حضرت نے بھی لکھا ہے لیکن, اور وہ وقت یاد کرو. حضرت جب بھی وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں اس طرح کی باتیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور یاد کرو وہ وقت. نَجَّيْنَاكُمْ, کہ نجات دی تھی ہم نے تم کو. نجینا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. نجیناکم, ہم نے نجات دی تھی تم کو. قبض کس سے؟ من آل فرعون. ٹھیک ہے نا, آل فرعون سے. اچھا, وہ آل فرعون کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. یسومونکم, یسومونکم, وہ تمہیں کیا کرتے تھے؟ تمہیں جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. یسومونکم, ساما یسومو سے مراد کیا کہ تمہیں عذاب دیا کرتے, تنگ کرتے تھے. تو تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو تھے تمہارے لیے, تمہیں جیسے یسومونکم سوء العذاب, یعنی بہت برا تمہیں عذاب پہنچا. سو کا مطلب برا, کہ اس میں سے عذاب جو ہے نا, تو وہ تمہیں پہنچاتے تھے, یا تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب جو ہے. اور آگے کیا ہوتا تھا کہ جناب علی یذبحون ابناءکم, وہ عذاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یذبحون ابناءکم, کہ تمہاری اور بیٹوں کو تو کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے. یذبحون, اب آپ کہیں گے سر یہ تو مضارع آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مضارع آ رہا ہے تو یہ تو ذبح کرتے ہیں. اصل میں یہ ماضی کا ہی جو ہے نا وہ چل رہی ہے, تفصیل چل رہی ہے, تو اس لیے اس میں ہم کہہ رہے ہیں یذبحون ابناءکم, کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور چھوڑ دیتے تھے زندہ تمہاری جو ہے نا عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ, وَفِي ذَلِكُمْ, اور اس کے اندر اس جو تھی وہ تھی بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, بے شک اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا امتحان تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا اس میں سے, تو یہ جو ہے نا یہ آ گیا کہ جناب علی, تو فرعون کیا کرتا تھا؟ مصر کا بادشاہ تھا, اور یہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. اس کو کاہن نے بتایا ہوا تھا جس میں سے. تو یہ بنی اسرائیل کو نا پہلا یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل, تمہیں ہم نے جو نعمتیں کی ہیں, پہلا کام تو تمہارے ساتھ یہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے نا, کہ جناب علی ہم نے پہلا تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی, ورنہ تم کیا ہو جانا تھا, تم لوگوں نے ختم ہو جانا تھا. وہ تو مارنے کے در پہ تھے ان کو, تو تم لوگوں نے تو کیا ہو جانا تھا. ایک تو یہ کام ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, اور تمہیں نجات دی. دوسرا کیا کام ہوا, تمہارے بیٹوں کو جو ہے نا اس میں سے جو تھا کہ جی اس میں سے اچھا جی, تو مظاہرے کیوں لگایا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی کا سیغہ کیوں نہیں لے کر آئے. یہ پیچھے کی وہ بات چاہی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اس طرح يَسُومُونَكُمْ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, یہ کیا چل رہا ہے, وہ ایک وہ چل رہی ہے کہ یہ اس کے ایک وہ چل رہا ہے کہ یہ وہ کرتے تھے. ایک ماضی میں ایک کام کیا تھا, کنٹینیوس تھا, چل رہا تھا یہ ایسا جو ہے نا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ. ٹھیک ہے نا, کہ اگر ہوتا کہ صرف ماضی کا صیغہ لے کر آتے تو اس میں یہ تھا کہ بس کیا کیا انہوں نے, ان کو ذبح کیا کیا, ایک دفعہ ذبح کر دیا. تو ہم ترجمہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ ذبح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے ذبح کر دیا کرتے تھے, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کنٹینیوس چیز آ رہی ہے, کنٹینیوٹی ہے اس میں سے. کہیں کہیں کو کیسے پتہ
काहिन को कैसे पता चलती हैं? काहिन को कैसे पता चलती है? काहिन असल में ये होता ही है कि ये बात याद रखो, ये हदीस में भी आता है जो, ठीक है ना, तो ये आता है जनाब अली के काहिन जो होते हैं ना, ये असल में इनको शयातीन और जिन्नात खबरें ला के देते हैं। ये असल में जाते हैं आसमानों की तरफ, ये आसमानों की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जो कोई वो दे रहे होते हैं उसमें से, तो ये क्या कर लेते हैं, वो बातें सुन लेते हैं। तो जब ये बातें सुनते हैं तो इनके पीछे क्या होता है, इनके पीछे फरिश्ता लगाया जाता है जो आग लेके जाता है, और वो इनको मारता है उसमें से। तो ये मरने से पहले पहले जो है ना कुछ बातें काहिन के उसमें फूंक के चले जाते हैं कि देखो अब ये बातें भी होने वाली हैं उसमें से, ऐसे ऐसे होगा कि इतने सालों बाद या इतने फलां सालों बाद ये चीजें जो है ना ये सामने पेश आ जाएंगी। तो इस वजह से अब देखो ये आ गया, व इस फर्क ना बिकुम, फर्क ना, ठीक है ना, फर्क ना। और जब हमने क्या किया, जुदा कर दिया, फर्क का मतलब क्या था, जुदा करने के, तो इस यहाँ पे हज़रत ने क्या किया, यानी वाइज फर्क ना बिकुमुल बहरा, और जब हम, और याद करो वाइज, और याद करो फर्क ना बिकुमुल बहरा, जब हमने समंदर को तुम्हारी खातिर, फर्क ना बिकुम तुम्हारे लिए क्या कर दिया, समंदर को फाड़ दिया, फांजयनाकुम, फांजयनाकुम, और तुम्हें हमने क्या कर दी, तुम्हें हमने बचा लिया, ठीक है ना। एक अब अगला वो बताया जा रहा है, एहसान दिलाया बताया जा रहा है कि देखो समंदर के अंदर तुम जब गए थे उसमें से, ठीक है ना, बहरा कुलजम के अंदर जब तुम दाखिल हुए हो, तो बहरा कुलजम में जब दाखिल हुए तो क्या हुआ है, हमने उस समंदर को क्या कर दिया है, हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो अगरकना, और हमने गर्क कर दिया किसको, आला फिरौना, फिरौन की आल को, तुम तांजुरून, और तुम ये सारा नजारा देख भी रहे थे, तांजुरून ये भी देखो, ठीक है ना, तांजुरून ये मुजारे का सीगा आया हुआ है कि वाइस उसमें से, इसी वजह से वान तुम तांजुरून, और ये तुम ही देख रहे थे। आगे वाइस वादना मूसा, ठीक है ना, वाइस वादना, वा वादा युआइदु मुआदतन, ठीक है ना, वादा युआई, वाइस वादना, वाइस वादना ये वही आ गया, बाबी मुफाला आ गया। अच्छा, वाइस वादना मूसा अरबाईना, और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का क्या किया था, अरबाईना लेलतन, 40 रातों का हमने उससे क्या लिया था, वादा लिया था, वादा लिया था। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, 40 दिन जो है वो कोहे तूर पे जाके इबादत करेंगे अल्लाह ताला की, ठीक है ना। और उसमें से क्या था, पहले 30 दिन का था, फिर उसके बाद 10 दिन और बढ़ा दिए गए थे, 40 दिन हो गए थे। तो ये जो था कि उनसे वादा लिया गया था कि तुम आओगे, कि तौरात अता की गई थी ना। तो अब ये वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 दिनों का वादा लिया था। आपने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था उस दिन हमने, कि जनाब अली 11 से लेकर 99 तक की तमीज क्या आती है, मुफरद मंसूब आती है, पढ़ा था। अहदाशरा कौकबन, इशरूना, सलासूना, अरबाउना, खमसूना की इनकी तमीज वगैरह सारी क्या आएंगी, ये मुफरद मंसूब आएंगे 99 तक, ऐसा ही था। अरबाईना लई लतन, लई लतिन नहीं पढ़ा, लई लतुन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, अरबाईना लई लतन पढ़ा है। ये उसकी क्या बनेगी, तमीज वाक़या होगी, ठीक है ना, ये मुमय्यज होगा, ये क्या वाक़या होगी, तमीज वाक़या होगी। तो वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का क्या लिया था, वादा लिया था, सुम्मत तखस्तुम, इत्तखस्तुम, फिर इत्तखस्तुम बना लिया तुमने, इत्तखस्तुम, इत्तखजा, इत्तखजा, इत्तखजू, इत्तखजत, इत्तखजता, इत्तखजना, इत्तखजता, इत्तखस्तुमा, इस्तखस्तुम, ठीक है ना। सुम्मत तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, यहाँ पे मफूल महजूफ है, एक मफूल। अच्छा, ये इजला है ना, तो इसके बाद एक और जो है ना, तुमने क्या कर लिया उसमें से, तो सुम्मत तुमने बछड़ा बना लिया, बछड़ा को क्या बनाया, माबूद बना लिया, माबूद इसमें महजूफ है। महजूफ समझते हो कि वो जो है ना, अगर लफ्जी तर्जमा में करूंगा ना, लफ्जी तर्जमा में करूंगा, ठीक है ना, तो अब क्या आ गया कि मैं अगर लफ्जी तर्जमा करूंगा तो इसमें तो कहेगा तुम, फिर तुमने बछड़ा बना लिया, तो बछड़ा तो नहीं बनाया, बछड़े को माबूद बना लिया था, वो छुपा हुआ है इसमें से, ठीक है ना। इंशाल्लाह बड़ी किताबों में पढ़ेंगे, जलालैन में भी फिर हम पढ़ेंगे इसको। सुम्मत तखस्तुमुल इजला, कि तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही उनके बाद, तुम गालिमून, और तुम क्या थे, और तुम क्या थे, तुम लोग जो है ना जालिम थे, यानी ठीक है ना। तो ये उसी में से, तो वान तुम जालिमून के तुम अपनी जानों पे क्या करने, जुल्म करने वाले थे कि जी उसमें से, ठीक है ना। तो उसको माबूद में आ रही है, वान तुम इस हाल में कि तुम क्या थे, जालिम थे, वान तुम जालिमून, हजरत ने जिसका तर्जुमा किया वो और उसमें से आ जाएगा। तो ठीक है जी, तो ये तुम जालिमून। अब आते हैं सुम्मा अफाउना, अफाउना, अफा जो है ना, अफाउना माफ करना,
ठीक है ना, सुम्मा अफौना, ठीक है ना, अफौना, फिर हमने क्या कर दिया, माफ कर दिया, हमने अंकुम, तुमसे जो है ना, यानी तुम्हें उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद भी हम तुम्हें माफ कर दिया, मिन बाद ज़ालिका, यानी इसके बाद भी हम तुम्हें माफ कर दिया, क्यों, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। व इज़ आतैना मूसल किताबा, और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की थी, वल फुरकाना, और फुरकान होता है हक और बातिल के दरमियान क्या करने वाली, तमीज करने वाली, फुरकान कैसे कहते हैं, कुरान का नाम है फुरकान, हक और बातिल के दरमियान क्या करती है, ये तमीज करती है। तो कहते हैं कि वो वक्त याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, और वल फुरकाना, और क्या हक व बातिल का तमीज, यानी उसमें से, जो सही कोई पीटीसीएल का नंबर आ रहा था, देख लें आप। अच्छा, पता नहीं अब किसका नंबर है, नहीं पीटीसीएल का नंबर भी था। अच्छा जी, तो क्या हुआ, व इस आतैना मूसल किताबा, और जब वो वक्त याद करो जब मूसा किताब दी, और अल किताब वल फुरकाना, और फुरकाना और हक व बातिल में तमीज करने वाली चीज, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, राह रास्त पर आ जाओ, हिदायत पा जाओ, ठीक है ना। तो ये इसमें से एक आ गया कि जी, उसमें से ये भी बात आ गई है, ठीक है। उसमें से, ठीक है जी। वइस कौल मूसा लिकौमिही, और जब मूसा ने, और वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, लिकौमिही, या कौमी, असल में या कौमी था, अच्छा, या कौमी था बच्चों, क्या था, या कौमी, ए मेरी कौम, या थी, ठीक है ना, या कौमी, या महजूफ है, अच्छा, जैसे आप कहते हो ना या रब्बी, असल में वो या रब्बी होता है, ए मेरे रब, ठीक है ना, या रब्बी जो कहते हैं, कभी या भी हज़फ होता है, रब्बी पढ़ लेते हैं, ऐसे या रब्बी की बजाय रब्बी, रब्बी, ठीक है ना, ऐसे भी पढ़ लेते हैं ना, रब्बी शरह ली सदरी, तो याद था उसमें से, ये जो है ना हो जाते हैं इंशाल्लाह, आगे बड़ी किताबों में पता चलता है कि क्यों इस तरह होता है। तो कहते हैं या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक के तुमने, ज़लम तुम अनफुसकुम, तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया, कैसे जुल्म किया, ये बा उसकी वो बताई जा रही है, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, कि बित्तिखाज़िकुमुल इजला, कि बछड़े को माबूद बनाने से, यहाँ पे भी माबूदन महजूफ है, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, यहाँ पे मस्तर जो है ना ये अमल कर रहा है, मस्तर अमल कर रहा है, हमने पढ़ा था ना मस्तर भी अमल करता है, इत्तिखाज मस्तर है। अभी ये बात कुछ थोड़ी बहुत नहीं समझ आएगी, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, मस्तर है ये, तो मस्तर के लिए ये क्या बनेगा, बित्तिखाज, तुम के तुम्हारा बनाना बछड़े को जो माबूद है, इसमें तुमने क्या किया, अपनी जानों पे जुल्म किया है, फतूबू, बस तुम तौबा करो, इला बारीकुम, इला बारीकुम, अपने अपने यानी इला बारीकुम, यानी अपने खालिक से या अपने पैदा करने वाले से क्या करो, तुम उसके सामने तौबा करो, फक्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल करो। इनकी तौबा करने का वो सलीका क्या था, सिर्फ कि जिन लोगों ने इबादत की थी बछड़े की, तो उनको क्या कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। हाँ, किताब और फुरकान एक ही चीज है, ठीक है ना, ये उसकी क्या कर रहा है, उसकी उसको वो कर रहा है, ये सिर्फ उसको बताया जा रहा है कि आपको किताब और फुरकान जो थी ना, हक और बातिल तमीज करने वाली चीज, ठीक है, सिर्फ उसको सिर्फ वजाहत है ये, उसमें से फुरकान, किताब फुरकान ने उसमें से वो किया है। तो कहते हैं कि जी फतूबु इला बारिकुम, तो फक्तुलू अनफुसकुम, ज़ालिकुम खैरुन लकुम, तो बस ये जो है ना ये तुम्हारे तो खैरुन लकुम इंद बारिकुम, तुम्हारे खालिक के नजदीक यही तुम्हारे हक में बेहतर है, फताबा अलैकुम, तो इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, फताबा अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, इन्नहु तव्वाबुर रहीम, बेशक कि अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला, यानी रहम करने वाला है और बहुत माफ करने, तव्वाब जो है ना ये उसमें से आ गया, तो बहुत ज्यादा उसमें से, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है, ठीक है ये। अब ये सारी बात चल रही थी, तो ठीक हो गई जी।